بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں کا تعلق سورۃ العنکبوت سے ہے. اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا تھا، جو ایمان میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور فرمائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کو بغیر آزمائے کے چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. اس سے متعلقہ جو باتیں تھیں وہ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کی تاکید اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت و تکریم کرو. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فقط قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے. قرآن سے پہلے اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور دنیا میں جتنی امتیں گزری، تمام کی تمام امتوں کو اور ان نبیوں کو ان آسمانی کتابوں میں جو تعلیم موجود تھی وہ یہ تھی کہ سماج کے اندر کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت و احترام کے قابل کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک کے اندر تو اللہ نے اس مضمون کو بہت ساری مرتبہ بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس امر پر مجبور کرے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر تو ان کی فرما برداری نہ کر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے 10 جگہ انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک میں جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے ماں باپ کی فرما برداری. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سمجھنا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے 10 مقامات پر اولاد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو.
سوال یہ ہے کہ حسن سلوک کہتے کس کو ہے؟ حسن سلوک میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ماں باپ کی فرما برداری کا مطلب وہ جو بولے وہ سننا، اس کو فالو کرنا، یہ ہے فرما برداری۔ حسن سلوک میں یہ پہلی چیز آتی ہے، اور اللہ ہر بیٹے کو پابند فرما رہے ہیں اس بات کا کہ اپنے ماں باپ کا کہا مانو، ان کی فرما برداری کرو، وہ جس طرح کہیں وہ سنو۔ یہ اللہ کی ہدایت۔ اب پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے کہا اگر ماں باپ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ نے کہا کہ ماں باپ کو فالو کرو، ان کا حکم پورا کرو، تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں باپ جو بھی بولیں گے اچھا یا برا اس کو سننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ نہیں، ماں باپ کی جو فرما برداری ہے اولاد کے لیے وہ اچھائی کے معاملات میں ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اولاد سے متعلق نیکی کے معاملات میں ہے، نصیحت کے معاملات میں ہے، بھلی باتوں سے متعلق ہے، اچھی اور بھلی چیزوں سے متعلق ماں باپ اپنے بیٹے کو جو کچھ کہیں گے بیٹا بلا چون و چرا ان باتوں پر عمل کرے گا۔ یہ بیٹے کا اخلاقی فرض بنتا ہے ماں باپ سے متعلق۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ اپنے بیٹے کو غلط چیز کا، غلط راستے کا، غلط باتوں کا حکم کرے تو اللہ نے کہا کہ ایسے وقت بیٹے پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو مانے۔ بیٹے کو حق حاصل ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ میں اب آپ کے حکم کو فالو نہیں کروں گا۔ یہ اختیار بیٹے کو اس وقت ملے گا جب ماں باپ بیٹے کو غلط چیز کا حکم دے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں داڑھی مت رکھ، ماں باپ کہہ رہے ہیں نماز مت پڑھ، ماں باپ کہہ رہے ہیں غلط رسوم و رواج سے متعلق، ماں باپ کہہ رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر لین دین سے متعلق، یہ جتنی بھی سماج کے اندر غلط چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز سے متعلق ماں باپ اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو درکنار کر دے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر غلط بات پر بیٹا کھڑا ہو جائے تو کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شمار ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نافرمانی میں شمار نہیں۔ نافرمانی میں شمار بیٹے کا وہی عمل ہوگا جس میں ماں باپ کی جانب سے اچھی اور بھلی بات کا حکم ہو، اور پھر بیٹا اگر اس کو نہیں مانتا تو پھر یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ ماں باپ اگر غلط چیز کا حکم دیتے ہیں اور بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، تو پھر یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھے۔ یہ آیت اللہ نے کس سچویشن میں کس موقع پر نازل کی، اگر وہ سچویشن آپ کے سامنے آ جائے تو بات اچھی طرح دل میں اتر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھانجے تھے ابو سفیان کے، اور ابو سفیان بعد میں فتح مکہ کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں یہ سردار تھے،
اور نبی کے اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ماں تھی وہ ابو سفیان کی بہن یا بیٹی تھی، تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہو رہا ہے، وہ یا بہن تھی یا بیٹی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدائی حالت میں ایمان قبول کر لیا۔ ماں کو پتہ چلا ان کا جو بھائی تھا یا ان کا باپ تھا ابو سفیان، وہ تو مکے کا رئیس اور سردار تھا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ اب وہ بہن ڈر گئی، اس نے اپنے بیٹے کو بہت سخت و سست کہا اور بیٹے سے کہا کہ فوراً اپنے پرانے دین پر واپس آؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ان کی ماں نے یہ کیا، ہڑتال شروع کی، بھوک ہڑتال۔ ماں کہنے لگی جب تک تو اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر نہیں آتا، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ اب ان کی ماں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی۔ اب پتہ ہے آپ کو کہ انسان اگر کھانا پانی نہ کرے تو اس کی حالت دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے۔ اب حضرت سعد بھی اپنی جگہ ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور ماں جذباتی طور پر بلیک میلنگ کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، واپس کفر کی طرف آ۔ بہت سارے لوگوں نے اس خاتون کو زبردستی کھانا پینا کرانے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے انکار کیا، کہنے لگی کہ جان دے دوں گی مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اس وقت تک کہ جب تک کہ میرا بیٹا اسلام چھوڑ کر کافر نہیں ہو جاتا۔ حضرت سعد بھی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے۔ اب اس سچویشن کو دیکھ کر اب جو رشتہ دار تھے، جاننے والے، سب کے سب آتے گئے اور حضرت سعد کو ملامت کرتے رہے، تو کیسا ہے بدبخت بیٹا کہ تیری ماں تیرے لیے اتنی ہلکان ہو رہی ہے اور مرنے کے قریب ہے، کیا تو اپنی ماں کی اتنی بھی بات پوری نہیں کر سکتا؟ تیرے دل میں اس کا کیا اتنا بھی لحاظ نہیں؟ اب جتنی باتیں ہو سکتی تھی لوگ سنا رہے تھے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اپنے موقف پر تھے اور ماں بھی ڈھیٹ اور ضدی تھی۔ ایک دن ماں کہنے لگی، سعد، جس دین اسلام کو تو نے قبول کیا ہے وہ دین تو ایسا دین ہے کہ اس دین میں اس بات کی تاکید ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی بات مانو، ان کو فالو کرو، وہ تو ایسا دین ہے، اور پتہ نہیں تو کیسا دین قبول کیا ہے کہ میں اتنا کہہ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود میری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کشمکش چل رہی تھی۔ اس سچویشن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی اور نازل فرما کر بتا دیا، بے شک بچوں کے ذمے یہ فرض ہے کہ ماں باپ کی بات سنیں، لیکن بچے اپنے ماں باپ کی بس وہی بات سنیں گے جو نیکی اور بھلائی سے متعلق ہوگی۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو غلط بات کہیں گے، ایسی بات جس کے کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، تو پھر بچے اپنے ماں باپ کی ایسی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ ایمان چھوڑ کفر میں واپس آ جائے۔ اللہ نے کہا کہ ماں مرتی ہے تو مر جائے، اور بیٹے سے کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ تمہیں چاہے جذباتی طور پر کتنا بھی بلیک میل کرے، تم پر لازم نہیں ہے کہ اپنے ماں کی حالت پر رحم اور ترس کھا کر تم ایمان چھوڑ کر دوبارہ کفر میں آ جاؤ، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سچویشن میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آج بھی وہی جی حالت ہے، چونکہ لوگوں کو صحیح پتہ نہیں، لوگوں کو آدھی بات پتہ ہے ہر چیز میں،
لوگوں کو کتنی بات پتہ ہے کہ ماں باپ کی بات سننا، اور اللہ جو ہے پورے بچوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اتنا تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ دوسری اگلی بات ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب ماں بولتی ہے، میں بول رہی ہوں نا نکو جا، یہ نماز مت پڑھ، میں بول رہی ہوں نا داڑھی مت رکھ، میں بول رہی ہوں نا جوڑے کی رقم لے، اگر نہیں لے گا تو ہم تیری شادی میں نہیں آئیں گے، نہیں لے گا تو میں ایجاب و قبول نہیں کراؤں گا، باپ کہتا ہے۔ مختلف گناہوں کے اندر بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ تیرے ماں باپ ہیں، قرآن میں موجود ہے ماں باپ کی بات ماننا سن، بے شک ہے قرآن میں، لیکن وہاں یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ اگر اچھی اور بھلی بات بتائیں گے تو بیٹے عمل کریں گے، اگر غلط بات کریں گے تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ اسی کو کہا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر ماں باپ فرض چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں تو بیٹا نہیں مانے گا، ماں باپ واجب چھوڑنے کے لیے کہیں گے تب بھی بیٹا نہیں مانے گا، ماں باپ سنت چھوڑنے کے لیے کہیں تب بھی نہیں مانے گا۔ ہاں، مستحب کے بارے میں اگر ماں باپ کہیں تو اس وقت بیٹا ماں باپ کی مانے گا، مستحب چھوڑے گا۔ یہ تین درجے ہیں اہم، ایک ہے فرض، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے سنت۔ واجب جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ فرض ہی کی طرح سمجھیے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد جو سنتیں اور نفل ہمارے درمیان ہیں اس میں 3 رکعت واجب الوتر کے نام سے ادا کرتے ہیں۔ واجب کا جو درجہ ہوتا ہے یہ فرض سے بس تھوڑا سا 19-20 کم ہوتا ہے، واجب کا جو مقام ہوتا ہے وہ 19-20 ہوتا ہے، اگر فرض 20 ہے تو واجب 19 یا 18، بس اس سے کم نہیں ہوتا واجب۔ اور فرض جو ہوتا ہے یہ خدا کا حکم ہوتا ہے، تو آپ واجب سے متعلق بھی تقریباً یہی سمجھیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو عمل، ان کا جو حکم ہوتا ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو اب بیٹا اگر ماں باپ اس کو اللہ کا حکم توڑنے کے لیے کہتے ہیں، فرض، ماں باپ کی نہیں سنے گا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سنت کے خلاف کرنے کے لیے کہتے ہیں تب بھی نہیں سنے گا۔ اب چوتھا درجہ ہے اس سے نیچے، وہ ہے مستحب۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب یہ ہے نفل پڑھنا۔ نفل جو ہوتے ہیں، اب یہ جو نماز کی جو سنتوں کے چارٹ لگے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 7۔ کیا کیا؟ 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 7 ہو گئے نا۔ فرض اللہ کا حکم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب جو نفل ہے، نفل کو زائد ایکسٹرا کہتے ہیں۔ نفل کہتے کس کو ہیں؟ زائد اور ایکسٹرا چیز کو۔ زائد اور ایکسٹرا چیز جو ہوتی ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا درجہ بڑھے گا، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، یہ ایک تعلق ہوگا، اس کو نفل کہتے ہیں۔ نفل جو ہے یہ مستحب کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ یوں کہے اپنے بیٹے سے، بیٹا نفل مت پڑھ، تو اب بیٹے پر لازم ہے کہ ماں باپ کی بات سنے، چھوڑ دے، اس لیے کہ نفل جو ہے ایک ایکسٹرا چیز تھی، وہاں سن سکتا ہے، لیکن سنت اور فرض واجب کے معاملے میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنے گا۔ یہ میں نے مثال دی، یعنی جہاں کہیں بھی خدا کی نافرمانی ہوتی ہو یا رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی، اس سے
ہٹ کر جو چیزیں ہوں گی وہاں پر ماں باپ کی سنی جائے گی، ان کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نفل مت پڑھو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے گھر کے اندر ہر مہینہ 3 دن روزے رکھتا ہے نفلی، اب ماں باپ کہیں کہ بھائی مت رکھ تو، ٹھیک ہے۔ اب اگر رکھتا ہے گنہگار ہوگا، اس لیے کہ وہ نفلی عمل ہے، اور نفل جو عمل ہوتا ہے وہ مستحب کہلاتا ہے۔ مستحب عمل سے اونچا ماں باپ کا حکم ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک ویلیو، ایک درجہ ہے، ہم ہر چیز کو اسی درجے میں رکھ کر دیکھنا ہوگا، تو پھر ہم صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اسی اہم ترین مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ نیک سلوک اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ کسی گناہ کی بات نہ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تجھے تیرے ماں باپ اس امر پر مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کی فرما برداری نہ کر۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا۔ اس لیے کہ اللہ کو ہر انسان کی نیت، اس کے عمل، اس کی ہر حرکت سے متعلق پتہ ہے کہ کس نے اگر کوئی چیز کی تو کس جذبے کے ساتھ کی، کس نیت سے کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اور اگلی جو آیتیں ہیں اس میں جو مضامین کا ذکر ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔